أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 215 ہے اور سورہ آل عمران کی 3 آیتوں کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 23، 24 اور 25۔ لفظی معنی یہ ہیں: الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف جو اوتو دیے گئے، نصیباً کچھ حصہ، من الکتاب کتاب کا، یدعون وہ بلائے جاتے ہیں، الی کتاب اللہ اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم تاکہ وہ فیصلہ کرے، بینہم ان کے درمیان، ثم پھر یتولا منہ پھیر لیتا ہے، فریق ایک فریق، منہم ان میں سے، وہم اور اس حالت میں کہ وہ معرضون اعراض کرنے والے ہیں۔ ذالک یہ بات اس لیے ہے کہ بِأَنَّهُمْ اس سبب سے ہے کہ بے شک وہ قالو انہوں نے کہا، لن تمسنا ہرگز ہمیں نہیں چھوئے گی، النار آگ، الا مگر، ایاماً معدودات گنتی کے چند دن، وغرہم اور ان کو دھوکے میں ڈال دیا، فی دینہم ان کے دین کے معاملے میں، ما ان چیزوں نے جو کانو یفترون وہ گھڑتے تھے، فکیف پھر کیا حال ہوگا، اذا جب جمعناہم ہم ان کو جمع کریں گے، لیومن ایسے دن میں کہ لا ریب فیہ کہ جس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں، وہ وفیت اور پورا بدلہ دیا جائے گا، کل نفس ہر نفس کو، ما کسبت جو کچھ اس نے کمایا، وہم اور وہ لا یظلمون ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ ان 3 آیتوں کا ترجمہ یوں ہے: کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا کہ انہیں اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دی جاتی ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، اس کے باوجود ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ کر انحراف کر جاتا ہے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے سوا آگ ہرگز نہیں چھوئے گی، اور انہوں نے جو جھوٹی باتیں تراش رکھی ہیں انہوں نے ہی ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ بھلا اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ہم انہیں ایک ایسے دن کا سامنا کرنے کے لیے لائیں گے جس کے آنے میں ذرا بھی شک نہیں ہے، اور ہر شخص نے جو کچھ کمائی کی ہوگی وہ اس کو پوری دے دی جائے گی اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ بزرگان محترم، یہ آیت بنی اسرائیل کے سلسلے میں ہے، یہودیوں کے سلسلے میں ہے۔ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معاملہ کیا، جو سازشیں کی، جو شرارتیں کی، ان ساری چیزوں سے آپ واقف ہیں۔ ان کا مکر، یہودیوں کا، ان کی شرارتیں، ان کی سازشیں کسی سے مخفی نہیں ہیں، پوشیدہ نہیں ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دین کی دعوت دی کہ بھئی اسلام کی طرف آؤ، حق کی طرف آؤ۔ تو یہودیوں نے پوچھا کہ آپ کس دین پر ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ابراہیم کی ملت پر ہوں۔ یہودیوں نے کہا کہ ابراہیم تو یہودی تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا حضرت ابراہیم یہودی تھے، تو چلو تمہاری تورات لے کر آؤ، دیکھتے ہیں وہ تمہاری تورات ہی ہمارے درمیان میں اور تمہارے درمیان میں فیصلہ کرے گی۔ وہ لوگ تورات لانے پر راضی تو ہوئے، لیکن تورات کے فیصلے کو ماننے سے انکار کیا۔ یہودیوں کا یہ کہنا کہ حضرت ابراہیم یہودی تھے، کھلی بات ہے کہ یہ بالکل جھوٹ ہے، اس لیے کہ یہودیت مذہب ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سینکڑوں برسوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں مبعوث ہوئے۔ پھر اس کے بعد کا قصہ ہے، اس کے بعد کی بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور ان پر تورات آئی، یہودیت وغیرہ کی باتیں بات کی۔ جب یہودیت ہی نہیں تھی تو حضرت ابراہیم کیسے یہودی ہو سکتے؟ جب تورات لانے کے لیے بات کہی گئی تو صاف مکر گئے کہ بھائی بات انکار کیا۔ یہ یہودی جو اس قسم کی منہ پھیر لیتے تھے، اعراض جو کرتے تھے دین اسلام سے، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ اس میں بیان کی گئی ہے کہ ذالک بأنہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات۔ ان کا عقیدہ یہ تھا، ان کی خوش فہمی یہ تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ چند دنوں کے لیے ہی دوزخ میں ڈالیں گے، پھر بعد میں دوزخ میں ڈال کے گویا کہ نہلا دھلا کے ان کو واپس کر دیں گے۔ یہ ان کا عقیدہ تھا، جبکہ دوزخ میں جانے والا خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہے گا، نکالا نہیں جائے گا الا ماشاء اللہ، اگر جس کو چاہے۔ اگر یہودیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم چند ہی دن رہیں گے، اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، اور نبیوں کی اولاد ہیں تو پھر تو ہم کو معاف ہی کر دیا جائے گا، اس قسم کی بات۔ تو ان کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اے یہودیو سنو اس حقیقت کو کہ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جو آج اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا جس دن ہم ان کو جمع کریں گے، ایک ایسے دن جس دن کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، وہ قیامت کا دن ہے۔ وہ دن جب آئے گا تو وہ وفیت کل نفس ما کسبت، ہر شخص کو ہر نفس کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کسی بھی قسم کا کوئی ظلم نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے ہاں ظلم کا کوئی معاملہ ہوگا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے، اس کی شان ہے۔ بہرحال یہودیوں کی جو غلط فہمی تھی اس کا یہاں ازالہ کیا گیا، اور اس بات کی پوری طرح تردید کر دی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ تو ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ تو اللہ کی طرف رجوع ہونے والے بالکل مسلمان تھے، اسلام ان کے اندر سرایت کیا گیا تھا، وہ اسلام سے تعلق رکھتے تھے، یہودیت سے اور نصرانیزم کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ لا الہ الا اللہ